السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق المحارم تکن اعبد الناس، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم و مکرم حضرات علماء کرام، بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اور ہماری آواز سننے والی معزز ماؤں، بہنوں اور پیاری بچیوں، جامعہ عمر فاروق کا یہ سالانہ جلسہ اور حفاظ کرام کی دستار بندی کی یہ تقریب ہے، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے یہاں بعض دوستوں کی کرم فرمائی اور ان کی محبت کے نتیجے میں حاضری کی سعادت ملی ہے۔ آپ حضرات بہت دیر سے معزز اور موقر حضرات علماء کرام کے پرمغز بیانات سن رہے ہیں، اور جلسے کا وقت بھی تقریباً ختم ہونے کو ہے، اس لیے میں کوئی لمبی گفتگو نہیں کروں گا۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اسی کا ایک استحضار کہ اللہ پاک ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، ہماری اوقات کیا ہے۔ اگر آدمی اپنی اوقات پہچان کر اپنی اوقات میں رہے تو اس سے بڑھیا کچھ نہیں، دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنات و انسان کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری مان کر چلیں۔ میں نے جنات و انسان کو صرف اور صرف اس لیے بنایا ہے کہ وہ میری مان کر کے چلیں، اپنی منمانی نہ کریں، اپنی خواہش نفس کے پیچھے نہ بھاگیں، میں ان سے جو چاہتا ہوں، جس طرح چاہتا ہوں وہ کریں، اس طرح کریں۔ ہماری اوقات اور ہماری حیثیت میرے دوستو ہے بندگی۔ بندگی کے لیے اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اور بندگی کیا چیز ہے؟ آپ اس کو سیدھے لفظ میں غلامی کہہ سکتے ہیں۔ بندگی یعنی غلامی۔ آج کے زمانے میں غلام کی صحیح حیثیت اور صحیح اس کی حقیقت ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے، کیونکہ اسلام اس بات کو پسند ہی نہیں کرتا کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا ایسا غلام بن جائے کہ صاحب جیسے گورو، بھینس، بکری کا آدمی مالک ہوتا ہے، اس طرح انسان کا مالک بن جائے اور وہ اس کا مملوک بن جائے، اس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو، آقا اس کا جب چاہے اسے بیچ دے، جو چاہے اس سے خدمت لے، جو چاہے کھلائے، جتنی چاہے سختی کرے۔ نہیں، یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ انسان سارے کے سارے انسان ہونے کی حیثیت سے ایک آدم کی اولاد ہیں، اور بحیثیت انسان کے ہر انسان محترم ہے۔ کسی انسان کی تحقیر کرنا، اس کو ذلیل کرنا، اس کو بے ویلو کرنا، کسی کو یہ اجازت نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی اونچے شریف خاندان کا ہو، چاہے وہ کتنا ہی مالدار ہو، چاہے وہ عہدے کی حیثیت سے کتنا ہی اونچی حیثیت کا مالک ہو۔ کسی مانو کو، کسی انسان کو انسانی حقوق سے گرا کر جانوروں کا سا سلوک اور برتاؤ کرنے کا کسی انسان کو اختیار نہیں دیا گیا ہے۔
میرے دوستو، یہ اختیار یہ صرف اور صرف ہمارے خالق و مالک کا ہے، اور خالق و مالک ہم نے کوئی درخواست نہیں گزاری تھی کہ ہمیں پیدا کیا جائے، ہمیں فلاں خاندان میں پیدا کیا جائے، ہمارا یہ اسٹیٹس اور یہ معیار بنایا جائے۔ اللہ نے اپنی مرضی سے ہمیں بنایا، اور جتنی ضرورتیں ہمارے لیے درکار اور ضرورت تھیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہیا فرمائیں، اور مفت مہیا فرمائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات و انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اپنی منمانی کرنے کے بجائے میری تابعداری کریں، میری مان کر کے چلیں۔ صحیح معنوں میں غلام وہ ہے کہ جو اپنے مالک کا کہ چشم و ابرو کے اشاروں پہ ناچتا ہو، اس کا مالک جو کھانے کو دے دے صبر و شکر کے ساتھ کھائے، جو پہننے کو دے وہ پہنے، اور جو رہنے کے لیے جگہ متعین کر دے وہیں رہے، اور اپنے مالک کو خوش رکھنے کی کوشش کرے، اور جو کام بتائے ڈھنگ سے سلیقے سے اس طرح کرے کہ مالک کا دل جیت لے۔ جو غلام غلامی میں پکا ہوگا میرے دوستو، ہمیشہ یہ اس کی غلامی باقی نہیں رہے گی، ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ اپنے مالک اور اپنے آقا کے پیٹ میں اتر جائے گا۔ اگر بندہ بندگی میں کمال پیدا کر لے، بندہ بندگی میں کمال پیدا کر لے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ مالک کی نظر میں معزز اور محترم نہ ہو جائے۔ علامہ اقبال مرحوم نے کیا خوب کہا ہے، ہم لوگ یہ شعر پڑھتے ہیں لیکن صحیح معنوں میں علامہ نے کیا کہا ہے ہمارا ذہن نہیں جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جو اوقات، ہماری جو حیثیت رکھی ہے، اس کی ترجمانی کی ہے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے۔ خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اپنی اوقات کو سمجھ کر، اپنی اوقات میں رہ کر اپنے مالک کی تم اس قدر تابعداری کرو، اپنے مالک کی اس قدر فرما برداری کرو کہ تم بلند سے بلند ہو جاؤ، اور اپنے مالک کی نظر میں تمہاری وہ وقعت، وہ عظمت، وہ حیثیت ہو جائے کہ تقدیر لکھنے کے وقت وہ تم سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تیری منشا اور تیری خواہش کے مطابق میں تقدیر لکھتا ہوں۔ غلام بندہ اس کو کہتے ہیں۔ محمود غزنوی کا غلام تھا ایاز، دنیا جانتی ہے، تاریخ نے محفوظ رکھا ہے کہ حکومت تو بادشاہ محمود کی ہوتی تھی، بظاہر سامنے وہ ہوتا تھا، لیکن حقیقت میں درپردہ حکومت چلتی تھی اس کے غلام کی۔ بڑے بڑے امور میں، اہم امور میں اپنے اس غلام سے مشورہ کر کے بادشاہ کوئی فیصلہ کرتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس غلام کی تابعداری نے، اس کی عقل مندی نے، اس کی سوجھ بوجھ نے، اور آقا کے چشم و ابرو کے مطابق اس کے مزاج کو سمجھ کر اس قدر اس نے اپنا مقام پیدا کر دیا تھا کہ وہ اپنے مالک کے پیٹ میں اتر گیا تھا، اور جو چاہتا تھا، جیسے چاہتا تھا، مالک ویسے ہی کرنے پر مجبور ہوا کرتا تھا۔ میرے دوستوں، بندگی میں اگر ہم کمال پیدا کر لیں تو اللہ پاک، کوئی وجہ نہیں کہ اللہ پاک غیروں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیں، کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمیں ذلیل و خوار کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وعدہ کرتے ہیں کہ بندے تو میرے لیے 2 رکعات صبح کے اول وقت میں پڑھ لیا کرو، ارکع لی رکعتین، دن کے شروع حصے میں تم میرے لیے سچ مچ میرے واسطے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کوئی اپنی غرض کے لیے نہیں، واقعتاً مجھے راضی کرنے کے لیے 2 رکعات پڑھ لو، اکفے کا آخرہ ہوں، میں دن کے پورے دن کے کاموں کی میں تمہاری لیے کفایت کروں گا۔ حدیث پاک میں ہے، حدیث قدسی ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے جو فرائض و ذمہ داری ہے اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے، فرائض نہیں ادا کرو گے، ذمہ داری نہیں ادا کرو گے، ڈنڈے پڑیں گے، لیکن
اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے مالک اپنے خالق کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو تو کچھ اور بھی کرنا پڑے گا۔ معاف کیجئے گا، ہم سے تو 5 وقت کی نماز بھی نہیں صحیح پڑھی جا رہی ہے۔ 5 وقت کی نماز ہر مرد و عورت پر فرض ہے۔ حج فرض ہو جائے تو پہلی فرصت میں اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ فرض ہو جائے تو حساب لگا کر کے مال کا 40واں حصہ فقراء اور مساکین کو دینا لازم اور ضروری ہے۔ تو جو فرائض ہیں ان سے تو چارہ کار ہی نہیں ہے، وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں۔ فرائض کی ادائیگی پر مالک کی خوشی حاصل نہیں ہوگی جتنی کہ نوافل کی ادائیگی پر مالک کی خوشی حاصل ہوگی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بندہ برابر نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، میرے قریب ہوتا رہتا ہے، اور اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہر لحظہ ہر لمحہ میری توفیق اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے میری طرف سے اسباب مہیا کر دیے جاتے ہیں اور بلا کسی مشقت کے آسانی سے پھوکے سارے کام اس کے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ والوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ والوں کے کام ایسے ہی بنتے ہیں۔ وہ دنیا کے پیچھے بھاگتے نہیں ہیں، دنیا کے پیچھے وہ بھاگتے نہیں ہیں۔ رات کی تنہائیوں میں جب رات کے پچھلے پہر میں پوری دنیا خراٹے لے رہی ہوتی ہے، اس وقت یہ اللہ کا بندہ اٹھتا ہے، چاہے کتنی کڑکڑانے کی سردی ہو، اور وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور اپنے مالک کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے۔ ان رات کی آخر پہر میں یہ جو عبادتیں اس کی ہیں، اس عبادتوں کا یہ اثر ہوتا ہے کہ ایک تو اس کی پیشانی پہ عبادت کا نور چمکتا ہوا ہوتا ہے، اور دوسرے اس کے تمام کام خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس نے ایسے وقت میں اپنے خالق کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اس کے آرام کا وقت تھا، اس کی جو ہے بستر پہ سونے کا وقت تھا، لیکن اس نے اپنے خالق کی رضا حاصل کرنے کے لیے اٹھ کر کے اپنے مالک سے کچھ راز و نیاز کی اب عادت بنا لی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی اس کو نوازتے ہیں۔ میرے دوستو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میری مان کر کے چلو۔ زندگی کے ہر میدان میں عبادات جو ہیں وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، اس کے علاوہ معاملات، گھر کا رہن سہن، ماں باپ کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق۔ میرے دوستو، ہم بندوں کی حقوق کی ادائیگی میں بہت کچے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارا کہا مانے، ہماری مٹھی میں رہے۔ بے شک ہمارا حق ہے اولاد پر، لیکن کیا اولاد کا ہمارے اوپر حق نہیں ہے؟ جس وقت اس اولاد کی تربیت کی ضرورت تھی، اس وقت ہم نے اس اولاد کی طرف سے مجرمانہ غفلت اختیار کی۔ غفلت ہی نہیں، مجرمانہ غفلت برتی۔ گلی میں ایسے ہی آوارہ بچے جو ہیں وہ پھر رہے ہیں، ذرا سا کام لائق ہوا اس کو کام میں لگا دیا، اس کی تعلیم کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی، اس کی تربیت ہم نے نہیں کی، چھوٹوں بڑوں کے کیا حقوق ہوتے ہیں وہ ہم نے نہیں سکھائے۔ اگر ہم نے شروع سے اس کو مکتب میں ڈالا ہوتا، جامعہ عمر فاروق میں ڈالا ہوتا، کسی مدرسے میں ڈالا ہوتا، اسکول میں ڈالا ہوتا، شروع سے میرے بچوں کو اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم پر کی جانب متوجہ کیا ہوتا، بعد میں ہم اس کو عصری تعلیم بھی دلاتے، تو وہ ایک شریف انسان کا بچہ بن کر کے شرافت کے ساتھ، شرافت کا نمونہ بن کر کے دنیا میں بھی ترقی کرتا، لوگ دیکھتے کہ مسلمان ایسا ہوا کرتا ہے۔ میرے دوستو، بندگی میں کمال کیسے پیدا ہوگا؟ میں نے ایک حدیث پاک پڑھی ہے، حدیث میں تو 5 بڑی اہم باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، وقت نہیں ہے، وقت ہوتا تو میں آپ کو تفصیل سے بیان کرتا۔ اصل مین بات وہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ بھائی میں کچھ اہم باتیں کہنے جا رہا ہوں، کون ہے جو مجھ سے یہ باتیں لے لے؟
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کھڑے ہوئے. ہاں یہاں بچے ہیں, ہمارے طلباء ہیں, وہ سمجھیں کہ طالب علم کیسا ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسہ جو صفہ پر چلتا تھا, جس کا کوئی باقاعدہ نظام نہیں تھا, جس میں باضابطہ مطبخ نہیں تھا, بلکہ کاشتکار مسلمان اپنے کھجور کے موسم میں, پھل کے موسم میں کچھ خوشے لا کر کے لٹکا دیتے تھے, اور یہ لوگ اس میں سے ضرورت کے بقدر توڑ کر کے 2-4 کھجوریں کھا لیتے تھے, پانی پی لیا کرتے تھے, اسی پر گزارا ہوتا تھا. اور اگر موسم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, کئی دن فاقے کرتے رہتے تھے یہ طلباء. یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں منبر شریف اور حجرہ شریف کے درمیان بے ہوش ہو کر کے گر پڑتا تھا. لوگ سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ پر مرگی کا دورہ پڑا ہے, اس کے علاج کے لیے میری گردن کی رگ پر پیر سے دبایا کرتے تھے گردن کی رگ کو, یہ علاج تھا. کہتے ہیں خدا کی قسم وہ مرگی کا دورہ نہیں ہوتا تھا, وہ بھوک کی بےتابی ہوتی تھی, بے ہوش ہو کر کے برداشت نہ ہو سکنے کی وجہ سے بے ہوش ہو کر کے گر پڑتا تھا. اس طریقے سے میرے دوستو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا ہے, اور اتنا زیادہ پڑھا ہے کہ کون مسلمان ہے جو ابو ہریرہ کے نام نامی سے واقف نہ ہوگا. فضائل اعمال کی تعلیم میں, منتخب احادیث کی تعلیم میں روزانہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, بات یہ ہے انہوں نے فاقہ کیا, تنگی ترشی کی, مدینے میں آ کر کوئی گھر نہیں بنایا, شادی نہیں کی, تجارت اور دکان اور کھیتی باڑی کا سلسلہ نہیں پڑا. مقصد صرف یہ تھا کہ 24 گھنٹے سرکار کی نظروں میں رہیں. سرکار جو کہیں وہ ابو ہریرہ اپنے کان سے سنیں, جو کریں ابو ہریرہ اپنی آنکھ سے دیکھیں اور امت تک پہنچائیں. تنہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 5374 حدیثیں بیان کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. صحابہ میں سے کسی کو اتنی بڑی تعداد روایت کرنے کا شرف حاصل نہیں ہے. دوسرے نمبر پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, 2660 حدیثیں یہ ہیں حضرت ابو ہریرہ, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے نمبر 2 پر قریب آدمی. بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا میرے دوستو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو میری باتیں سن لے اور تاکہ اس پر عمل کرے یا پہنچا دے ان لوگوں تک جو اس پر عمل کریں. کھڑے ہو گئے, انا یا رسول اللہ, ان کی خواہش یہی تھی میں حاضر ہوں اللہ کے رسول. قریب آئے, بلایا, قریب آؤ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زبردست معلم تھے. معلم وہ نہیں ہوتا ہے جو ڈانٹ ڈپٹ مار پیٹ کر کے جو ہے پڑھائے طالب علموں کو, وہ معلم کامیاب نہیں ہوتا. معلم وہ ہوتا ہے جو سرکار حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین کی رحمت و شفقت کا نمونہ ہو. کچھ نہ کچھ اس کے اندر شفقت, مہربانی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی کوئی کام دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اس کام کے کرنے میں تاخیر کر دیتا تھا یا ڈھنگ سے نہیں کرتا تھا. واللہ ما قہرنی, بخدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی جھڑکا نہیں, مجھے کبھی ڈانٹا نہیں, یہ نہیں کہا کہ یہ کیسے کر لیا, ایسے کیوں نہیں کیا, ایسے کیوں کر دیا. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی. میرے حضرت میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ یہ پیار تھا. میرے دوستو, معلم کامیاب وہی ہوتا ہے جو اسوہ نبوی کا کو اپنی زندگی میں اتار کر کے پیار سے, شفقت سے, محبت سے, انتہائی درجے کی خیر خواہی کے ساتھ اپنے طالب علم کے دل میں وہ سب کچھ اتار دینا چاہتا ہے جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے. بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر مقبولیت عطا فرماتے ہیں, طلباء کے دلوں میں محبت عطا فرماتے ہیں, ایسی محبت اس کو عطا فرماتے ہیں کہ یہی طلباء کبھی بھی رہیں, بوڑھے بھی ہو جائیں, استاذ کے سامنے کبھی جو ہے بے ادب نہیں ہوتے, ہمیشہ جھک کر کے ملتے ہیں. استاذ کے اوپر اپنی جان چھڑکنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کیونکہ وہ استاذ کو اپنا محسن سمجھتے ہیں. بہرحال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 باتیں, ایک بات میں نے پڑھی ہے اور اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس. تمہاری زندگی کا مقصد بندگی ہے نا, تمہاری زندگی کا مقصد بندگی ہے
اگر تم بندگی میں کمال چاہتے ہو تو ایک کام کرو، اللہ نے جن جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے حرام سے پرہیز کر لو، تم لوگوں میں سب سے اچھے اور کامل بندے بن جاؤ گے، سب سے اتم بندے بن جاؤ گے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرو، لوگوں میں سب سے کامل اور اچھے بندے بن جاؤ گے۔ ارے واہ، نماز، روزہ، حج، قرآن کی تلاوت، تسبیح، ذکر، بہت سارے تو کام ہیں بندگی کے، یہ حرام سے بچنے ہی کو بندگی کا کمال کیوں بتایا گیا؟ میرے دوستو، ہاں اگر حرام سے پرہیز پر کنٹرول ہو گیا، حرام سے پرہیز پر کنٹرول ہو گیا تو یقین مانو کہ بندہ ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہو گیا، اور اگر حرام پر کنٹرول نہیں کر پایا تو دہ نماز دہ روزہ، دہ نماز دہ روزہ کتنا ہی کرتا رہے گا، ناقص کا ناقص، کچا کا کچا رہے گا، اور اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، خدا نہ کرے کوئی ایسی بیماری ہمیں ہو کہ جس کی وجہ سے پریشانی ہو، بہرحال مرض شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیماری لگتی ہے، آدمی بیمار ہو کر کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر چیک اپ وغیرہ کر کے نسخہ بھی لکھتا ہے اور ایک لسٹ بھی دیتا ہے کہ بھائی دیکھو تمہاری بیماری بہت سنگین ہے، یہ چیزیں تمہاری بیماری کے لیے نقصان دہ ہیں، ان چیزوں سے تم پرہیز کرنا، تیل ہے، مرچ ہے، مسالہ ہے، اور بہت سب چیزیں جو ہیں ان چیزوں سے، اور دیکھو گوشت مت کھانا اور یہ چیز مت کھانا۔ الغرض ڈاکٹر جو ہے دیکھ کر کے ہماری مرض کے اعتبار سے کچھ پرہیز بتاتا ہے۔ اگر مریض عقل مند ہے دوا بھی استعمال کرے گا اور ڈاکٹر کے بتانے کے مطابق پرہیز بھی کرے گا، خدا پاک کی قسم بہت جلد شفا یاب ہو جائے گا، ہو جاتا ہے، ہمارا تجربہ آپ سب جانتے ہیں۔ اور اگر مریض دوا تو وہ کھا رہا ہے لیکن پرہیز نہیں کرتا ہے تو آپ بتائیے کہ اس کی بیماری جوں کی توں باقی رہے گی یا ٹھیک ہوگی؟ وہ بیماری ہو یا تو اگر ٹھیک ہوگی دوا کے طاقت اور زور سے تو بہت دھیری رفتار سے بیماری جائے گی، نہیں تو جوں کی توں بیماری پڑی رہے گی۔ اصل چیز، اصل علاج پرہیز ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رأس الدوائی الحمیہ، اصل علاج تو پرہیز ہے۔ اگر آدمی پرہیز پر قادر ہو جائے تو یقین مانو کہ اس کے اندر کمال اور صحت اور تندرستی خود بخود اس کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ پرہیز کرنا مشکل ہے، پیسہ ہے جیب میں، ہم اچھی خاصی مہنگی سے مہنگی دوائیں کھا لیں گے، خرچ کر لیں گے، لیکن پرہیز انسان کی کچھ نفسیات ایسی ہوتی ہے کہ جس چیز سے آدمی کو منع، شوگر ہو گیا، اس سے پہلے تو آپ کو میٹھے کی رغبت نہیں ہوتی تھی، لیکن جب شوگر ہو گیا اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ میٹھا جو ہے مجھے نقصان کرتا ہے، طبیعت بار بار میٹھا دیکھ کر کے اس کو کھانے کو کہے گی۔ وہ تو بیوی وہاں جو ہے کھانے نہیں دیتی ہے، بچے کھانے نہیں دیتے ہیں، چنانچہ بیوی بچوں سے نظر چھپا کر کے آدمی کچھ نہ کچھ میٹھا کھا لیا کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ورنہ تو سچی بات یہ ہے کہ میٹھا جو ہے اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور الانسان حریص فیما منع، انسان کو جس چیز سے منع کر دیا جاتا ہے اسی کی طبیعت اسی کی طرف اس کی طبیعت چلتی ہے۔ یہی حال ان ممنوعات اور محرمات کا ہے۔ میرے دوستو، اللہ پاک نے شرک سب سے پہلے حرام قرار دیا کہ شرک کے ہوتے ہوئے تو کوئی عبادت ہی قبول نہیں ہوگی، جنت میں داخلہ ہی نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں۔ شرک کے بعد والدین کی نافرمانی، جھوٹ بولنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، ناحق کسی کا مال ہڑپ لینا، غصب کرنا، یہ تمام چیزیں جو محرمات ہیں، حرام قرار دی گئی ہیں، یہ چیزیں انسان کی روحانیت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ اگر انسان ان چیزوں پر کنٹرول کر لے گا تو خود بخود فرائض، واجبات اور عبادات اور جو کرنے کے کام ہیں آٹومیٹکلی اس کی زندگی کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اور اگر حرام پر سے پرہیز پر کنٹرول نہیں کر پایا تو میرے دوستو عبادات بھی اور کرنے کے کام بھی ڈھنگ سے نہیں ہوں گے بھی تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندگی کا کمال حرام سے پرہیز میں ہے۔
ہم عہد کریں کہ آج سے ہم کوئی حرام کام کا ارتکاب نہیں کریں گے، نہ تو حقوق اللہ کے تعلق سے، نہ حقوق العباد کے تعلق سے۔ حرام وہ نحوست ہے، حرام وہ نحوست ہے کہ حرام کے ارتکاب کی وجہ سے دل کالا ہو جاتا ہے اور پھر ہمارا دل گناہوں کی طرف ہی صرف جو ہے ہم کو لے جاتا ہے، نیکیوں کی توفیق نہیں ہوا کرتی۔ ہم اگر سود، بیاج، جوا یا حرام طریقے سے حاصل کیا ہوا اگر مال کھائیں گے تو اس سے جو گوشت بنتا ہے، جو خون بنتا ہے، جو ذہن کو قوت، جو دل و دماغ کو جو قوت پہنچتی ہے، اس میں ظلمت ہوتی ہے، تاریکی ہوتی ہے، نحوست ہوتی ہے، جس کے بعد ہمیں خیر کے کام کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت ہمارے مالک خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ رسولوں کے مادھیم سے، رسولوں کے واسطے سے ہمیں یہ میسج اور پیغام دیا جا رہا ہے کہ حلال اور پاکیزہ مال کھاؤ۔ جب حلال غذا، حلال رزق استعمال کرو گے تو واعملوا صالحا، کرو نا نیک عمل، یعنی تمہیں نیک عمل کی توفیق ملے گی۔ میرے دوستو، یہ حلال اور حرام ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ حرام اور حلال ہمیں معلوم ہوگا ان علماء کرام سے، ان مفتیان کرام سے، عمر فاروق کے میں پڑھنے والے طلباء کے ذریعے سے۔ یہاں ان کو شروع سے بندوں کے حقوق، اللہ کے حقوق اور چھوٹوں بڑوں کا ادب اور انسانیت کے حقوق یہاں پڑھائے اور سکھائے جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے بیٹے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے کانوینٹ کے اسکولوں میں داخل کرا کر اور بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کروا دیں، ہم نے ان کی دنیا کے اعتبار سے انہیں خوب بلندی پر پہنچا دیا۔ نہیں بنایا تو انسان نہیں بنایا، نہیں بنایا تو ماں باپ کا ادب نہیں سکھایا، ان کے حقوق نہیں سکھائے۔ آج کتنے ہی گریجویٹ ہیں، آج کتنے ہی بڑے اونچے اسٹیٹس اور اونچے معیار کے لوگ ہیں کہ ماں باپ گاؤں کے اندر، گاؤں میں پڑے ہوئے سسک رہے ہوتے ہیں اور اولاد امریکہ اور لندن میں عیش کر رہی ہوتی ہے۔ ایک توفیق نہیں ہوتی کہ ماں باپ کی خبر گیری کر لیں۔ وہ تو کوئی چھوٹا فتو جو ہے بیچارہ، اس کو اللہ نے توفیق دی ہے، مدرسے میں آ کر اس نے پڑھ لیا تھا کہ وہ ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، باقی اور بھائی تو اس کی طرف سے بے نیاز ہو گئے ہیں اور سب نے اس کی طرف اس کو حوالے کر دیا ہے۔ میرے دوستو، حرام حلال، جائز ناجائز اور بندوں کے حقوق، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ یہاں اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق یہ مدرسوں میں معلوم ہوتے ہیں۔ یہ مدرسے غنیمت جانو۔ اللہ ہمارے ان بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے جنہوں نے عام مسلمانوں کے پیسے، 2 پیسے، روپیے 2 روپے چندوں پر چلنے کے ان مدارس کی بنیاد ڈالی ہے۔ اگر یہ مدارس سرکاری ہو جائیں گے تو دین بھی سرکاری ہو جائے گا۔ بہت سے اسلامی ملکوں کا حال یہی ہے کہ وہاں امام صاحب اپنا خطبہ بھی اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے، بلکہ وہ خطبہ منسٹری اور وزارت شؤون اسلامیہ میں جاتا ہے اور حکومت کی پالیسی کے مطابق ہوتا ہے تو امام صاحب کو وہ خطبہ دینے کا حق ہوتا ہے، ورنہ ان کو خطبہ دینے کا حق بھی نہیں ہے۔ بہرحال میرے دوستو، بات پوری ہو گئی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اب تھوڑا سا ان حضرات مدارس کے ذمہ داران سے تھوڑا سا میں عرض کر دوں۔ اللہ پاک نے ہم کو دین کی نسبت پر خدمت، امت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ حضرات صوفیہ اہل اللہ کہتے ہیں کہ اگر تو اپنے مالک کی نظر میں قدر و منزلت جاننا چاہے، یہ دیکھنا چاہے کہ میں اپنے خالق کی نظر میں کیسا ہوں، میری کیا اوقات ہے، تو یہ دیکھ لے کہ اس نے تجھے کس کام میں لگا رکھا ہے۔ اگر اس نے تجھے تعلیم و تعلم، پڑھنے پڑھانے کے مشغلے میں لگا رکھا ہے، اگر اس نے تمہیں خدمت خلق میں لگا رکھا ہے، اگر اس نے اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے تمہیں قبول کر رکھا ہے، تو سمجھو کہ اللہ کا تمہارے اوپر بڑا فضل ہے، بڑا فضل ہے۔ وہ مالک تم سے کچھ بلندی پر تم کو پہنچانا چاہتا ہے، جبھی تم کو ان کاموں کی توفیق ملی ہے۔ اللہ کی توفیق، اللہ کا انعام، اللہ کا احسان سمجھ کر کے صبر و شکر کے ساتھ تنگی ترشی جو حالات ہوں، اور واقعتاً ان حالات کو آپ جو ہے ان حالات کو برداشت کرتے ہیں۔ تنخواہ کے نام پر ان مولویوں کو کیا ملتا ہے؟
کیا ملتا ہے تنخواہ کے نام پر ان مولویوں کو؟ خدا پاک کی قسم حساب لگاؤ گے تو تنخواہ کے نام پر انہیں جو ملتا ہے آج کے زمانے کا جیب خرچ بھی نہیں ہے، جیب خرچ بھی نہیں ہے۔ جو یوں چائے پان وغیرہ میں خرچ جس کو کر دیا کرتے ہیں دوست احباب میں، ان مولویوں کی تنخواہ اس جیب خرچ کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ کا کتنا کرم اور احسان، یہ اس کے دین کی خدمت کا صلہ ہے کہ بہترین گویا ٹینوپال والا کرتا چمکتا ہوا اور دھوبی کے ہاں دھلوایا ہوا کپڑا یہ پہنتے ہیں، سفید پوش ہیں اور ساری ضرورتیں پوری کرتے ہیں، پوری ان کی ہوتی رہتی ہیں، گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ قوم کے بچوں کے ساتھ جھکماری کرتے ہیں، اپنی ضرورتیں اپنے خالق سے مانگا کرتے ہیں، اللہ کہیں نہ کہیں سے ان کی ضرورتیں مہیا کر دیتے ہیں۔ یہ ان کا احسان ہے امت کا۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو کب کا دین رخصت ہو گیا ہوتا، ایمان رخصت ہو گیا ہوتا۔ احسان مانو ان مولویوں کا، احسان مانو ان مدرسوں کا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم شجاع کو خط لکھا تھا، انہوں نے ان مدرسوں کے بارے میں شکایت لکھی تھی کہ یہ مولوی جو ہیں یہ مدرسے والے بچوں کی زندگی کا ستیہ ناش کرتے ہیں، ان کا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا حکیم جی، لکھا جواب میں، حکیم صاحب ان مولویوں کو ان کے ٹاٹوں پر جو یہ کر رہے ہیں کرنے دو۔ اگر یہ مولوی ٹاٹوں پر بیٹھ کر کے قوم کے بچوں کے ساتھ یہ محنت نہ کرتے تو آج ہمارے ملک کا وہ حشر ہوتا جو میں اپنی آنکھوں سے اسپین اور غرناطہ اور قرطبہ کا دیکھ کر کے آیا ہوں کہ وہاں بڑی بڑی عالی شان عمارتیں تو ہیں لیکن مساجد ہیں، درسگاہیں ہیں اور اسلام کی عظمت رفتہ کی یاد دلا رہی ہیں، لیکن ایک سجدے کو ترس رہی ہیں، ایک رکعت نماز کو ترس رہی ہیں۔ میرے دوستو، یہ ان مدارس ہی کا احسان ہے کہ آج دین اور ایمان زندہ ہے، اس لیے ان مدارس سے اپنے آپ کو مربوط رکھو۔ جیسا کہ مولانا فاروق صاحب نے ہمیں کہا کہ یہ مدارس پاور ہاؤس ہیں، اگر ہم اپنے گھروں کو، ہم اپنے گھر کا کنکشن پاور ہاؤس سے جوڑ لیں گے، ہمارے گھروں میں روشنی ہوگی۔ کنکشن اگر جو ہے پاور ہاؤس سے کٹ جائے گا تو ہمارے گھروں کے اندر ظلمت اور تاریکی ہوگی۔ مدارس سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیے، مدارس کو انرجی فراہم کیجیے، مدارس کو اپنے بچے دیجیے، مدارس کو اپنی ضروریات کو پیچھے ڈال کر مدرسے کی ضروریات کو مقدم کیجیے۔ میرے دوستو، پھر دیکھیے آپ کی زندگیوں کے اندر کس قدر بہار آ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات اور میں عرض کر کے بات ختم کروں کہ دیکھو اللہ نے جو میں بات کرنے جا رہا تھا ان حضرات علماء سے خاص طور سے، کہ دیکھو ہم سب کا مشن ایک ہے، ہم سب کا مشن ایک ہے، ہم سب اللہ کے کرم و فضل سے سب خدائی خدمت گار ہیں۔ اخلاص کے ساتھ کام کریں گے تو کامیابی ہوگی، اور اخلاص کی علامت میں بتا دوں، جو بڑوں نے، بزرگوں نے، اہل اللہ نے جو اخلاص کی علامت بتائی ہے وہ یہ کہ ہم جس کام کو کر رہے ہیں، ہمیں پتہ چلا کہ فلانے محلے میں، فلانے گاؤں میں ایک مولوی صاحب نے بھی مدرسہ قائم کر دیا اور مکتب قائم کر دیا، تو ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے کہ واہ 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 واہ، ہمارا جو مشن تھا اس مشن میں جو ہے یہ ہمارا ایک اور شریک ہو گیا۔ نہ یہ کہ ہم اس سے جلنے لگیں، حسد کرنے لگیں، نہ یہ کیا بات ہوئی، کیا کوئی ہم ٹھیکیدار ہیں؟ جب تک ہمارے اکابر کا یہ شعار ہے، ہمارے اکابر کا یہ شعار ہے، کوئی بزم ہو کوئی انجمن یہ شعار اپنا قدیم ہے، کوئی بزم ہو کوئی انجمن یہ شعار اپنا قدیم ہے۔ جہاں روشنی کی کمی ملی وہیں ایک چراغ جلا دیا، ہمارے اکابر کا یہ شیوا رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اگر ہمارے فارغ ہو کر آنے والے نئے فضلاء اگر مدرسے قائم کر رہے ہیں، مکتب قائم کر رہے ہیں، کوئی اور دینی کام کر رہے ہیں، تو جو ہمارے پرانے بستی آبادی کے جو علماء ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے ان نونہالوں کی تربیت کر کے ان کی سرپرستی کریں، نہ یہ کہ ان کے سامنے جو ہے ان کے راستے میں روڑے اٹکائیں۔ یہ چیز جو ہے اہل اللہ اور اہل اخلاص کی شان کے منافی ہے۔
بہرحال میرے دوستو، بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ مدرسہ جو ہے ترقی کر رہا ہے۔ اللہ کرے یہ مدرسہ اور مدرسے اسی طریقے سے ترقی کرتے جائیں اور امت کا بھلا ہوتا رہے۔ مدرسے جب تک رہیں گے تب تک امت میں خیر ہوگی۔ یہ مدرسے ختم ہو جائیں گے تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، اندھیرا ہی اندھیرا، اور حالات آگے بڑے خراب نظر آ رہے ہیں۔ بس اللہ ہی حفاظت ہے۔ اللہ ہم سب کو ان چراغوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔